السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة عن الصراط لناكبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 73 تا 77 ہے، اور یہاں پر پارے کا اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو ہدف ہے وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت ہے، اور صراط مستقیم اللہ کی پہچان ہے جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، اور انسانیت دوستی پر عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ کی جو رٹ ہے جس کو ہم فلسفہ توحید کی رٹ کہتے ہیں، یہ اپنے خیالات، نظریات اور قلوب میں اس کی رٹ ضروری ہے، لیکن محض خیالات، نظریات اور قلوب میں رٹ کافی نہیں ہے، پھر اس پر عملی نظام کی تشکیل ضروری ہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا خوف ہے، اسی میں ظلم کے مقابلے میں عدل کا قیام ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، سائنس کی ترقیات ہیں، یہ سب صراط مستقیم ہے، اور یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم صراط مستقیم کی بات کریں تو محض عبادات کا نظام مراد نہیں ہے، بس نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، تو بس یہ دین کافی ہو گیا، صراط مستقیم کافی ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو ایک شعبہ ہے، عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، اس کے مقابلے میں سیاست دین کا شعبہ ہے، معیشت دین کا شعبہ ہے، سائنس دین کا شعبہ ہے، ایجادات یہ دین کا شعبہ ہے۔ انسان کی خدمت کے اور اس کی مینجمنٹ کے، یہ جملے یاد رکھیے، انسان کی خدمت، اس کی مینجمنٹ کے، ان میں مربوط سسٹم تشکیل دینے کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، اس کا مرکز اللہ ہے، اور ان کو سیکھنا اور اس پر ایک عملی نظام تشکیل دینا، یہ انبیاء کا بہت بڑا وصف ہے اور ذمہ داری ہے، اور دور حاضر میں یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف۔ لیکن اب مخالفین کون ہیں؟ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، وہ حزب الشیطان، حزب الشیاطین، جو انبیاء کے مقابلے میں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آگے، تو ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب، ان کا نتیجہ نقصان، ان کا نتیجہ پستی، زوال۔ اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ یہ جو شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑا ان کا جو نقص ہے، کمزوری ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور صراط مستقیم سے ٹیڑھے راستے کی طرف چلتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنا نہیں چاہتے، سنتے نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے، کان ہیں لیکن اس طرف نہیں لگائیں گے، آنکھیں ہیں صراط مستقیم دیکھیں گے نہیں، دل ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم ان پہ رحم کرتے ہیں اور رحم کر کے ان سے تکلیف دور کر دیتے ہیں، یعنی اللہ اپنے رحم و شفقت کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے اور ان کے وجود کی وجہ سے سوسائٹی سے تکلیف ختم کر دیں، ظلم ختم کر دیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ لجوا فی طغیانہم یعمہون، پھر بھی اپنی شرارتوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اگر اللہ کی ان سچی جماعتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سوسائٹی اور معاشرے میں ترقی ہوئی ہے، امن قائم ہوا ہے، تو ان کو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، تائید کرنی چاہیے، اس سچ کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن یہ پھر بھی اندھے ہو کر اپنی شرارتوں میں اپنی سرکشی میں لگے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کی وجہ سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ گرفت ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، عبرت حاصل کریں، لیکن اللہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو سرکش ظالم لوگ ہیں یہ عاجزی نہیں کرتے، مستقالوا لربہم، اپنے رب کے لیے عاجزی نہیں کرتے، وما یتضرعون، اور نہ یہ گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہ عذاب کئی طرح کیا ہے، مکہ المکرمہ کے لوگوں پر ایک دفعہ قحط بھی پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط ختم ہو گیا۔ جب تک قحط جاری رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے رہے، اور جب قحط چلا گیا پھر وہی عمل، وہی رویہ، اصل میں مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا۔ جب تک سوچ چینج نہ ہو، وہ مائنڈ سیٹ جو متکبر والا مائنڈ سیٹ ہے، غرور والا مائنڈ سیٹ ہے، میں نہ مانو والی سوچ ہے، میرے بھائیوں عزیزوں، جب تک وہ ختم نہ ہو اس وقت تک آپ کیسے سنیں گے؟ سننے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو عمل کی صلاحیت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ پہلی دونوں صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں، نہ سننے کی ہو نہ سمجھنے کی ہو، تو صراط مستقیم کیسے سمجھ آئے گا؟ اور اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ اللہ تو کسی کو عذاب میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تو دعوت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر یہ مخالفین، مشرکین، منافقین اور کفار تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پھر اللہ موقع دیتے ہیں، پھر تکلیفیں، پھر موقع، اور بالآخر جب سچی جماعت تیار ہو جاتی ہے پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اب ان کا مقابلہ کیجیے۔ اور جب اللہ اپنی ان سچی جماعتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اب ان کا مقابلہ کریں، پھر اللہ غالب آتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا اور غزوات میں ہوا ہے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، ایک سخت آفت کا، سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت ان کی جو امید ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔
جب اللہ کا عذاب آتا ہے انقلاب کی شکل میں، سچی جماعت کے غلبے کی شکل میں، اور ان کفار کو شکست ہوتی ہے، تو پھر ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اس کے پاس وسائل تھے، اختیارات تھے، سرداری سسٹم تھا، لیکن کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے موقع پر سب کچھ تباہ ہو گیا، شکست ہو گئی۔ یہ اللہ کا پورا ایک تدبیری نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، سچی جماعت نے اللہ کے حکم سے جد و جہد کی، جماعت تشکیل پائی اور قومی انقلاب لے آئے، قومی سطح پر کامیاب ہو گئے۔ اور اگر دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں یہ بچ بھی جائیں گے تو آخرت میں اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، اس وقت ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صراط مستقیم ہے، سچا راستہ ہے، دور حاضر میں بھی اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا عمل و کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، باتوں کا وقت نہیں ہے، محض گفتگو اور لیکچرز کا نہیں وقت، آج غور و فکر کا وقت ہے۔ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں زوال میں، جہاں ہم پہنچ چکے ہیں ظلم کی حدیں کراس کر چکے ہیں، معاشرے میں بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، ہر قسم کا ظلم موجود ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج غور و فکر کے لیے اس قرآن پاک کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ قرآن سچی رہنمائی دیتا ہے، ہر دور میں رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا دامن تھام لیں، استقامت پیدا کر لیں، وابستگی پیدا کر لیں، آج بھی اللہ کی رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مجددین عظام، اولیاء اعظام کی آج بھی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ رحمت گزر چکا ہے، جس کی دعا جاری رکھنی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عشرہ مغفرت کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے عزیزوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے کہ سب پانچواں کلمہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ۔ ایک ایک لفظ بڑا خوبصورت ہے اس کو یاد کر لیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ یاد رکھ لیں، عربی میں الفاظ یاد ہو جائیں، بڑی خوش قسمتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم مشکل سے مشکل چیزیں بولتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، یہ تو عربی کے الفاظ ہیں، ان میں کشش ہی بڑی ہے۔ تو وہ میری گزارش ہوگی اگر وہ کلمہ یاد کر لیں اور آج کل پڑھیں اس کی تسبیح صبح اور شام، وہ بہت مفید ہے بخشش کے لیے۔ اور اگر کوئی مشکل ہو، عام طور پہ بچوں کو یاد ہوتا ہے پانچواں کلمہ، اگر مشکل ہو تو ان کے الفاظ یعنی اردو نیچے لکھا ہوتا ہے، چھوٹی سی نماز مل جاتی ہے، اس میں یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ یاد کر لیں۔ آپ ذرا اردو میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو سرور ملے گا، آپ کی روحانیت، نورانیت میں اضافہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔